الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و صلات کے بعد محتشم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، عالی مرتبت علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری جانب سے تمام عالم اسلام کو حضور علیہ السلام کا یوم ولادت مبارک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول شریف ہے، اسی مناسبت سے محبت رسول میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ سے التماس ہے کہ چند لمحوں کے لیے اپنی مصروفیات کو سمیٹ کر اپنی توجہات کو میری جانب مرکوز کر لیجئے تاکہ کوئی بات آپ کے سینوں میں اتر جائے۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ میری زبان سے کلمہ حق کو جاری فرما دے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب کا جو حقیقی دین تھا وہ دین ابراہیمی تھا، لیکن اس کی اصل صورت بالکل بدل چکی تھی۔ توحید کی جگہ شرک نے لے رکھی تھی اور واحد اللہ کی عبادت کی بجائے لوگ بتوں کو پوجنے لگے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ تو بتوں کو پوجنے لگے تھے اور کچھ لوگ درختوں، چاند، تاروں اور سورج کی پوجا کرنے لگے تھے۔ کچھ لوگ فرشتوں کو اللہ جل شانہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ ان کے کردار کی پستی کا یہ عالم تھا کہ ان کی صبح و شام شراب نوشی اور قتل و غارت میں گزر جایا کرتے۔ دلوں کی سختی کا عالم یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور بھی ان کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ لڑائیوں میں یہ مردوں کو زندہ ذبح کر دیا کرتے، عورتوں کے پیٹ کاٹ دیے جاتے، بچوں کو جلا دیا جاتا۔ یہ اندھیرا، یہ تاریکیاں، یہ جہالتیں صرف اور صرف عرب میں ہی منسوب نہیں تھی، بلکہ یہ تاریکیاں، یہ اندھیرے پوری دنیا میں چھا گئے تھے۔ پھر ان اندھیروں کو، ان تاریکیوں کو ختم بھی تو کرنا تھا نا۔ پھر ان تاریکیوں کو، اندھیروں کو، جہالتوں کو ختم کرنے آمنہ کے لال تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر! حضور اپنے نور سے اس دنیا کو جگمگانے تشریف لے آئے۔ 12 ربیع الاول بروز پیر 20 اپریل 571 سن عیسوی کو صبح صادق کے وقت، جس وقت آسمان پر تارے چمک رہے تھے، حضور اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے کستوری کی خوشبو لے کر آئے۔ اللہ اکبر! ختنہ شدہ پاکیزہ جسم لے کر حضور ہاتھ زمین پر رکھ کے اور سر مبارک آسمان کی طرف کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر! 12 ربیع الاول کو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر سے ایسا نور چمکا کہ پوری دنیا کو جگمگا دیا۔ اللہ اکبر! مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر! جس وقت حضور اس دنیا میں تشریف لائے نا تو آپ فوراً اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ اکبر! اور اس وقت بھی حضور کے مبارک ہونٹوں پر ایک ہی دعا تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے میرے مالک مجھے میری امت عطا کر دے۔ اللہ اکبر! آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ نے 7 دن تک اپنا دودھ شریف پلایا۔ اس کے بعد آپ کو حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا نے اپنا دودھ پلایا، اور اس کے بعد 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ تو ایک ترمذی شریف کی بھی روایت سنیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور چھوٹے تھے نا تو آسمان سے فرشتے آ کر حضور کو جھولا جھلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر! حضرت حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا نورانی چہرہ رات کے وقت بھی اتنا چمکتا تھا
کہ ہمیں کسی دیے کی، کسی لیمپ کی، کسی چراغ کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ، آپ اتنی امیر ہو گئی ہو کہ رات کے وقت بھی اپنا دیا بجھانا مناسب نہیں سمجھتی، حالانکہ سب لوگ رات کو اپنے دیے بجھا کے سوتے ہیں، ایک آپ کے گھر سے رات کو بھی اتنی پیاری پیاری روشنی آتی رہتی ہے۔ تو حضرت حلیمہ فرمانے لگی کہ یہ روشنی کسی دیے کی نہیں، یہ سونے محمد کے چہرے کا نور ہے۔ اللہ اکبر! نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر میں آئی نا، تو قبیلہ بنو اسد میں کوئی گھر ایسا نہ تھا جدھر حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کی خوشبو نہ جاتی۔ اللہ اکبر! یوں حضور علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ تو حضور علیہ السلام کی جسم اطہر سے اتنی پیاری خوشبو مہکا کرتی کہ آپ جس گلی سے بھی گزرتے تو لوگ پہچان جایا کرتے کہ ادھر سے حضور کا گزر ہوا ہے۔ اللہ اکبر! بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھیگی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں سمائے ہیں تمہارے گیسو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنائی دانت تھے نا، ان میں کچھ گیپ تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سامنے کے اوپر نیچے کے 4 دانت ہوتے ہیں، ان کو سنائیہ دانت کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے جو سنائی اور ربائی دانت تھے، ان میں تھوڑا گیپ تھا۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور کلام کیا کرتے نا، تو ان سے نور کی کرنیں چھم چھم برسا کرتی۔ اللہ اکبر! دن کے وقت تو یہ نور برستا ہی تھا، رات کے وقت اس کے برسنے کا عالم یہ ہوتا کہ اگر کوئی سوئی بھی گم جاتی تو اس نور کی روشنی میں وہ سوئی بھی مل جایا کرتی۔ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام کے حسن کے بارے میں ہم کیا بیان فرمائے۔ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام کے حسن کے جلوے اگر مصر والے سن لیتے نا، تو وہ جناب یوسف علیہ السلام کے اوپر اپنے سونے چاندی کو نہ بہاتے۔ اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک کے بارے میں سن لیتی نا، تو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹ لینے کو ہی ترجیح دیتی۔ اللہ اکبر! یار کیسے نبی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسا نبی کہ جو محبوبوں کا بھی محبوب ہے اور رب کا بھی محبوب ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور علیہ السلام کے پیار کو منور فرمائے۔ حضور کے پیار کے بغیر یہ زندگی ہی نہیں۔ اللہ اکبر! زندگی میں کچھ پلے ہی نہیں جس دل میں حضور کا پیار نہ ہو۔ اللہ اکبر! مجھے معلوم ہے کہ یہ امت اعمال میں کمزور ہو سکتی ہے، لاکھوں گناہگار سے ہی، لاکھوں خطاکار سے ہی، اللہ اکبر، لیکن یہ امت عشق میں کبھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ مجھے پتا ہے کہ یہ امت ٹوٹ کر حضور سے پیار کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔